السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج سوموار ہے 15 جون 2026۔ جب شام کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکہ ایران جو ابتدائی ڈیل ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں دونوں، امریکہ اور ایران بھی۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ یہ جنیوا میں جو 19 جون کو تقریب ہوگی اس کا میزبان پاکستان ہوگا۔ پوری دنیا سے تمام اہم ممالک کے لیڈران نے اس سلسلے میں پاکستان کو کریڈٹ دیا، اسے خوش آئند قرار دیا۔ اب اس معاہدے میں ہے کیا؟ ایرانی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، امریکی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، اصل معاہدہ کب سامنے آئے گا؟ اس میں جے ڈی وینس یہ کہتا ہے کہ ہفتے کے اندر اندر اثر نکات ہم پبلک کریں گے۔ آج یہ اسماعیل بقائی صاحب بھی گفتگو انہوں نے کی، بڑی لمبی چوڑی، یہاں بھی انہوں نے کہا چند روز بعد ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی، لیکن رائٹرز اور دیگر اداروں نے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا ہے۔ سوال سب سے اہم یہ ہے جو صبح کے ویلاگ میں نے اٹھایا تھا کہ اس جنگ میں معاہدے تک آتے ہوئے سرنڈر کس نے کیا ہے؟ دو اس سلسلے میں بڑے تاریخی ٹویٹس ہیں، ایک ٹرمپ کا اور ایک جناب آیت اللہ شہید کا۔ اس کے اوپر بات ہوگی۔ خواجہ آصف آج آن دی فلور آف دی ہاؤس پہ مخاطب تھے وزیر دفاع پاکستان سے۔ وہ کہتے ہیں 75 سال کے دوران پنڈی اور اسلام آباد میں آج جیسا تعلق ہوتا تو کئی سنگ میل طے کر چکے ہوتے۔ وہ ہائبرڈ نظام کی فیوز و برکات بتا رہے ہیں۔ اس کے اوپر تبصرہ ضرور کریں گے۔ اگر مجھے یاد رہ گیا کہ 75 برسوں میں کوشش تو ہر ایک نے بہت کی، لیکن ہوا کیوں نہیں، یہ کہانی بھی بیان کرنی چاہیے خالد صاحب کے جیسے سیاستدانوں کو۔ لیکن ان معاملات پہ آنے سے پہلے اسرائیل جو پنگاب کر رہا ہے نیا، ان کے وزراء برملا کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لبنان سے ہم فوج واپس نہیں بلائیں گے۔ یہ بڑی خطرے کا پہلو، اور ایران اس پہ جو پوزیشن لے رہا ہے یہ بھی میں واضح کروں گا۔ جو سانحہ چکوال ہے، 9 برس کی بچی ہانیہ، آسٹریلیا پلٹ، ماں باپ جو اس کی والدہ ڈاکٹر ہے، سدرا میرا خیال ان کا نام، عدیل ان کے والد کا نام، بھائی بھی ان کا 10 سال کا، سی سی ڈی جو مبینہ طور پر بی بی سی نے بھی خبر پوری لکھی ہوئی ہے، اس حوالے سے دو چیزیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ واقعی بہت بڑا سانحہ ہے، اس کی ڈیٹیلز ایسی دل کو ہلانے والی ہیں کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ سب جس کے نظر میں بھی یہ سٹوری گزری، دل پھٹ گیا ہوگا۔ کو بے حسی سی بے حسی ہے۔ تو اب آسٹریلیا کے وزیر اعظم جو اینتھنی البنیز ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا، کیونکہ یہ بچی آسٹریلین نہیں یاد ہے، ہانیہ، اس کا والد یا اسے 20 برس پہلے وہاں سیٹل ہوئے تھے، یہاں آئے تھے، دادا دادی کے پاس بچوں کو چھوڑ کے حج کرنے کا ارادہ تھا، رات کو اپنے عزیز و اقارب کے پاس کھانا کھانے گئے، اور جہاں کرایہ کی گاڑی لے کے کھڑے تھے وہ بالکل سی سی ڈی کا تھانہ تھا۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ اگر یہ بچی آسٹریلوی نژاد نہ ہوتی تو کوئی ملک کھڑا نہ ہوتا۔ اب آسٹریلیا نے چونکہ آفیشلی ڈیمانڈ کی تو اس کا اثر پہلا پتہ کیا نکلا ہے؟ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہے مرغ فراز صاحب، انہوں نے تازہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، ورنہ سانحہ ساہیوال بھی آپ کے سامنے ہوا تھا، یاد ہے آپ؟ سی سی ڈی کے سربراہ وہاں ان کے گھر بھی جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بہت ہی دلگداز طریقے سے تبصرہ کیا ہے کہ اسی قبر پہ آپ پھول پیش کر رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسٹریلین پرائم منسٹر نے نوٹس لی ہے اور پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے، اب اتھارٹیز آر ان ایکشن۔ اس کے اوپر کسی اور تفصیل سے بات ہوگی۔ یہاں میں آ جاتا ہوں۔ یہاں جو سب سے امپورٹنٹ شے ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کو اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی اس میں کہانی ہے کیا، واردات ہے کیا۔ اسرائیل کا جو وزیر دفاع ہے، اسرائیل کاٹس اس کا نام ہے، اس نے کہا ہے کہ لبنان میں ہماری فوج رہے گی، بغیر کسی وقت کی پابندی کے، بغیر کسی مطالبے کے ہم وہاں رہیں گے۔ لبنان کے اوپر جو دباؤ، اس کے باوجود اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور یہ نیتن یاہو کے ساتھ اتفاق رائے ہے ہمارا، اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر وہ کوشش کریں گے جو ممکن ہے۔ ایک تو یہ سپوائلر ہے۔ دوسرا، ان کا جو فائنانس منسٹر ہے بیزلیل سٹامچ، اس نے بھی کہا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ از بیڈ فار اسرائیل اینڈ فار دی انٹائر فری ورلڈ، پیریڈ۔ یعنی کہ بہت برا معاہدہ ہے، بالخصوص اسرائیل کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس نے لیبنان میں کہا کہ دس از آور وار، آور فائٹرز اینڈ دی امیڈیٹ سیکورٹی آف آر ناردرن ریزیڈنٹس، یہ ہماری جنگ ہے، ہم لڑیں گے۔ یہ اس ڈیل کے فوراً بعد کی کارستانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کا جو
وہ نیشنل سیکیورٹی کا وزیر ہے بین گویر، اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، زمین جو ہم نے لبنان کی ہتھیائی ہے اسے ہم واپسی اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ہوگی دو چیزیں۔ اب اس میں جو ڈیٹیلز ہیں کہ اس معاہدے میں ہے کیا، اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ تو میں بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں کہا کیا جا رہا ہے۔ رائٹرز نے جو آج خبر کی ہوئی ہے نا 3-4 بڑے صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے بڑا شاندار جملہ لکھا ہے کہ یہ ہو تو چکا ہے معاہدہ اور اسٹریٹ آف ہارمز بھی اوپن ہو گئی ہے، ابھی جو فری مانیٹرنگ اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ویسلز آ جا رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آئل پرائسز نیچے چلی گئی ہیں اور مسئلہ رہے گا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا جو آنے والے 60 دنوں میں زیر بحث آئے گا۔ The deal marked the biggest breakthrough towards resolving the conflict that has killed thousands and upended energy markets since it began with the US-Israeli attack۔ کہ رائٹرز نے اسے ایک بریک تھرو، بگیسٹ بریک تھرو آف دی ہسٹری قرار دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ لبنان کا مسئلہ جوں کا توں ہے، وہاں پہ 1.5 ملین افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے، کوئی ہزاروں شہید ہیں۔ صدن لبنان پہ بفر زون اسرائیل نے بنایا ہوا ہے اور وہاں سے ہٹنے کو وہ تیار نہیں ہے، اور انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم جواب دیں گے، ہٹیں گے نہیں۔ اب میں آپ کو جو شاید دکھانے لگا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے، جہاں میں نے عرض کیا کہ یہ کس نے گھٹنے ٹیکے۔ یہ ہے امریکی صدر، زوم ان کیجئے جی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے دن ان کا جو فرمان تھا وہ تھا when we are finished take over your government it will be yours to take۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ انہوں نے ٹوپی پہن کے جب اعلان کیا تھا کہ سرنڈر کروائیں گے، رجیم چینج کریں گے، اور جب ختم کر لیں گے آپ کی حکومت کو، اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اٹ ول بی یورز ٹو ٹیک، یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ لیکن اس بیچ میں جناب آیت اللہ شہید کیا عظیم قربانی پیش کر گئے اور کیا استارہ بن گئے۔ ان کے ہینڈل سے ایک ٹویٹ تھا جو میں نے آج نکالا ہے، یہ جنوری 3 کی تاریخ کا یہ ٹویٹ تھا، وی ول برنگ دی اینیمی ٹو اٹس نیز، ہم دشمن کو اس کے گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور کریں گے۔ یہ جناب کا فرمان تھا۔ آج جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ در حقیقت ایران ہے جس نے امریکہ کو یہاں تک وہ لانے میں کامیاب ہوئے، ورنہ یہ من مرضی کی ڈیل کرتے تھے، من مرضی کی جنگیں کرتے تھے۔ تو یہ ایران کی ریزسٹنس ہے، ایران کی یہ حریت ہے، کسی کو یہ پسند آئے یا نہ آئے، کہ یہ کال جو آپ جناب کا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے ہرمز بھی کھل رہی ہے، ایران کے مجمد اثاثوں کے اوپر بھی نرمی آ رہی ہے، پوری دنیا کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پابندیاں ہٹائیں گے، اور ایران کے جو مطالبات ہیں وہ سنے جا رہے ہیں۔ جوہری معاملہ وہ پہلے دن سے کلیئر تھے کہ ہم نے نہیں بنانا۔ یورینیم کے اوپر بھی جو بات تھی کہ ایران یورینیم امریکہ کو دے دے، کسی اور ملک کو دے دے، اس کا بیچ والا حل نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈائلیوٹ کی جائے گی، وہ بھی کرنے کو وہ تیار ہے۔ لیکن یہ کال جو آپ جناب کا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک دلچسپ معاملہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ محسن نقوی صاحب نے رات کو یہ ٹویٹ کیا کہ ہی ڈیڈ اٹ اگین ناٹ جسٹ فار ہز کنٹری دس ٹائم بٹ فار دا ورلڈ۔ فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر لگا کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر کارنامہ کر دیا ہے، نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ تو بی بی سی نے اس ٹویٹ کو کیری کیا، اور لندن میں مقیم ہے شمع جنیجو صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ رائٹر غالباً ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پرائم منسٹر کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دے دیں۔ نقوی صاحب سے انہوں نے گزارش کی ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو اصل بات ہے وہ دنیا بھر کے ممالک کی جو اس سلسلے میں کاوشیں ہیں یا ان کا جو رد عمل ہے، اور اس میں ایک بہت بڑے ملک کے بہت بڑے رہنما کا چھوٹا سا ٹویٹ دکھانا چاہوں گا، بھارت کا۔ یہ اینتھنی البنیز آسٹریلیا کے پرائم منسٹر یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وی کمینڈ دی ایفرٹس ٹو ڈیٹ آف پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکی اینڈ ادرس۔ تعریف کر رہے ہیں کہ معاہدہ ہونا بڑا خوش آئندہ، آسٹریلیا والے۔ آگے آ جاتے ہیں یہ حامد کرزئی صاحب۔ اب یہ افغانستان کے حامد کرزئی صاحب دیکھیں، ان کی بھی پاکستان سے مخالفت ہے، لیکن وہ بھی اسے خوش آئند قرار دے کے تو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں، قطر کی ایفرٹس کو، یہ گورنمنٹس آف پاکستان اینڈ قطر، اس کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، حامد کرزئی۔ آگے آ جاتے ہیں یہ اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہے، یہ میری پسندیدہ رہنما اٹلی کی جارجیا میلونی، یہ جو مودی کو چاکلیٹ دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہارٹ فیلٹ تھینکس گوز ٹو آل دی میڈیٹرز اینڈ ان پرٹیکولر ٹو قطر اینڈ پاکستان who have made this agreement possible. This is an opportunity for peace that must be seized. ٹھیک ہے جی۔
Italy, as in the past, is ready to support the diplomatic process towards a comprehensive agreement. یہ بھی تعداد دے رہی ہیں. آگے آ جاتے ہیں. یہ کائر سٹارمر جو پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے, وہ فوری طور پر کہہ رہے ہیں آئی کنگریچولیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ دی میڈیٹرز فرام پاکستان, قطر اینڈ ایلسویئر. وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں. آگے آ جاتے ہیں یہ وزارت خارجہ کویت کی. یہ بھی یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے قطر کا اور پھر پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. یہ میں لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کیسے دیکھ رہی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, دنیا پاکستان کو ایسے دیکھ رہی ہے. وہ ثبوت حاضر آپ کے ساتھ. کہ مارک کارنی جو کینیڈا والے ہیں, جو ٹرمپ کے بہت بڑے ناقد ہیں, یہ فرما رہے ہیں کینیڈا بھی خوشائند کہتا ہے یو ایس ایران ڈیل کو, اور ہم اپنا گریٹیٹیوڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں پاکستان, قطر اینڈ ریجنل پارٹنر فار دیئر رول ان فیسیلیٹیٹنگ نیگوسیشنز. میں ایک بات واضح کر دوں کہ 19 جنیوا میں جانے سے پہلے جو دستخط کی سرمنی ہے, ایرانین حکام جو ہیں, یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں, یہ اہم ترین ہمسایہ ممالک کا دورہ کریں گے اور پھر یہ جنیوا جائیں گے. ساتھ یہ مارک کارنی کا ٹویٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. اب آ جاتے ہیں میلونی, آپ نے دیکھ لی. یہ آ جاتا ہے جی بہت بڑے ملک کا بہت بڑا نیتا جس کا نام ہے شری نریندر مودی. اب آپ اس کی زبان و بیان چیک کریں. حامد میر صاحب نے بڑی اچھی گرہ لگائی کہ اتنے بڑے ملک کا اتنا بڑا رہنما, تھوڑا سا ذکر پاکستان کا بھی کر لیتے. میں نے عرض کی تھی کہ ضروری نہیں بڑے ملک کا بڑا سربراہ ہو اور اس کا دل گردہ بھی بڑا ہو. انتہائی نیچ پن کا مظاہرہ کیا نریندر مودی نے. وہ کہتے ہیں جی میں خوشائند قرار دیتا ہوں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے امریکہ کی اور ایران کی کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے ویسٹ ایشیا میں, جس کی وجہ سے سیریس اکنامک ڈسٹرپشن ہوئی ہے پوری دنیا میں اور اس کی وجہ سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. بھارت امید کرتا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس معاہدے کی, اس کی وجہ سے پیس اور اسٹیبلٹی اس خطے میں وہ ممکن ہوگا اور نیویگیشن جو ہے جہازوں کی وہ ممکن ہوگی. وی لک فارورڈ ٹو ڈیلیبریشنز آن دی ریمیننگ ایشو ریچنگ اے سسٹینیبل فائنل ایگریمنٹ. یہ واحد رہنما ہے جس نے پاکستان کا ذکر خیر کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی, اس کی زبان کو لکوا پڑا اور اس نے ذکر نہیں کیا. لوگوں نے پھر ٹھیک ٹھاک اس کی طبیعت صاف کی. یہ OIC کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ محمد بن عبد الرحمن قطری, انہوں نے بھی بالخصوص پاکستان کا ذکر کیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پاکستان نے ایک کارنامہ تو کر دیا. یہ سعودی وزارت خارجہ ہے جن کی جانب سے یہ سامنے آیا منظرنامہ. یہ شہباز شریف صاحب کا رات کے والا ٹویٹ ہے جو میں نے پیش کیا ہے. باقی دنیا بھر سے جتنے بھی ٹویٹس ہیں, رجب طیب اردوان صاحب وہ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں, میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا آپ کے سامنے. یعنی ایک جو ان کے حقان فیدان صاحب ہیں وزیر خارجہ, وہ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں پہ نکال کے ہم نے رکھی کہ دنیا کو دکھا سکیں دیکھنے والوں سے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. یہ ہے وہ صاحب جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا. یہ ان کے دائیں بازو تعلق رکھنے والے وزیر ہیں بیزالیل سموٹرچ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ پوری دنیا کے لیے اور اسرائیل کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ہے. اس معاہدے کا اطلاق اسرائیل کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ خطرے کی گھنٹی ہے ان کے اس بیانات کی صورت میں جو مجھے نظر آ رہی ہے. ہارٹس اخبار جو اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے, وہ کہتا ہے ٹرمپ پٹس ہز ایران ڈیل فرسٹ, نیتن یاہو ڈز ناٹ ہیو مینی چوائسز لیفٹ. کہ ٹرمپ کو سر دست ایران ڈیل چاہیے تھی اور نیتن یاہو کے پاس کوئی آپشن اب باقی نہیں رہے گی. اس میں ڈیٹیل میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ جو لبنان پہ حملے ہوئے اس میں اسرائیل نے آخری بار کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ایران کو جنگ میں گھسایا جائے اور اس کے نتیجے میں ڈیل کو جو ہے وہ سبوٹاج کیا جائے, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ میں نے بات کرنی, لیکن اس سے پہلے ذرا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہے کیا, معاہدے میں بنیادی طور پر ہے کیا. یہ جو ایران کی مہر نیوز ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ 14 نکات کا فریم ورک ہے. اس میں ابتدائی مرحلے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان ہے. 60 روزہ پھر مذاکراتی عمل ہے. اس کے دوران ایران کے منجمد اثاثوں میں سے تقریباً 24 ارب ڈالر ریلیز کیے جائیں گے. اسی مدت کے دوران ایران کے لیے منجمد اثاثوں میں سے نصف رقم مذاکرات شروع ہونے سے قبل دستیاب کرنے کی تجویز ہے. 30 روز کے اندر ایران کے گرد جاری بحری پانیوں کے خاتمی جو نیول بلاکیڈ ہے وہ ختم ہوگی اور مرحلہ وار امریکی فوجیں واپس جائیں گی, جو کل ٹرمپ نے اعلان بھی کر دیا. اور جو ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر پابندیاں, اس میں نرمی ہوگی. اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کم از کم 300 ارب ڈالر کے تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں کی فراہمی کی شرط بھی مبینہ طور پر مسودے کا حصہ, یہ ایران کلیم کر رہا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں مستقبل کے مذاکرات جو ہیں جو ہونے ہیں 60 دن میں, وہ صرف جوہری پروگرام, پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی بحالی تک محدود ہیں. میزائل پروگرام پہ ایران کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں, میں واضح کر دوں مہر نیوز کے مطابق. اور 60 دن کے اندر ایک حتمی اور جامع معاہدہ طے کیا جائے گا.
جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IAEA سے متعلق پابندیوں کے خاتمے کا امکان ہے۔ یہ وہ شک ہے جس سے نظر آتا ہے کہ یہ دونوں یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہے اور UN اس کی موجودگی میں ایران یورینیم کو ڈائلیوٹ کرنے کا فریم ورک طے کرے گا، کسی اور ملک کو نہیں دے گا۔ یہ کلیش رپورٹ نے بھی 14 نکات اس میں ڈالے ہیں، وہ مور اور لیس ایسے ہی ہیں، اور براک ریوڈ جو ہے وہ البتہ خبر دے رہا ہے کہ سینئر US آفیشل کہتا ہے کہ ایران کا جو کلیم ہے کہ اس کو $12 بلین فوراً مل جائیں گے، یہ ابھی خبر درست نہیں ہے۔ دس از ناٹ کمپلیٹلی ٹرو۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ بعد میں $12 بلین جاری کریں گے۔ یہ ہے اس معاہدے کا سکوپ، اور انٹرنیشنل جیسے اسے اکنالج کیا گیا، بہت بڑا یہ اعزاز ہے پاکستان کے لیے جو اس کے حصے میں آیا ہے۔ اب جو گزارشات میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، اب یہ بہت اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ پاکستان کا پرچم بلند ہوا، بہت ہی اچھی بات ہے۔ کیا یہ اب وقت نہیں آ گیا کہ انٹرنیشنل جو ہمیں کامیابی ملی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں اپنے انٹرنل مسائل کے اوپر بھی، چاہے وہ پولیٹیکل معاملات ہیں، اکنامک معاملات ہیں، احتجاج کی صورتحال ہے آزاد جموں کشمیر میں، یا کسی اور مقام پہ، یا PTI کا معاملہ ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان پارلیمان میں مخاطب تھے، میں نے انہیں سنا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے میثاق جمہوریت کی دوبارہ بات کی، تو مولانا نے کہا کہ میثاق جمہوریت کی اگر آپ نے بات کی ہے تو بسم اللہ کریں، آگے بڑھیں اور ایک ان کیمرہ اجلاس بلائیں۔ یہ مولانا نے تجویز دی ہے، اس میں PTI کو بھی بلائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ PTI وہاں پہ ہڑبونگ کرے گی، شور شرابہ کرے گی، تو PTI کی ضمانت میں دیتا ہوں، آپ قدم آگے بڑھائیں۔ اب یہ ہے گورنمنٹ کا اصل چیلنج۔ مولانا کی اس آفر کو، اس تجویز کو، اس حکومت کو اب چاہیے قبول کرے، اور انہیں یہ بھی کہا کہ خان صاحب کو جو اندر رکھا ہوا ہے اس سے تلخی بڑھ رہی ہے، ان کو باہر نکالیں اور ان کو سیاست کرنے دیں۔ یہ مولانا کی ڈیمانڈ تھی۔ تو مولانا جس انداز میں یہ بات کی، یہ کسی اور رہنما سے میں نے نہیں سنی۔ آپ مولانا کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جس انداز میں انہوں نے بات کی ہے یہ بڑی قابل فہم بات ہے۔ آج میر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی پرائسز وہی کریں جو جنگ سے پہلے تھیں۔ ہونا بھی یہ چاہیے کہ جس جنگ کی وجہ سے اب ترسیل اگر کھل گئی ہے تو اس کے فیوز و برکات آپ بھی سمیٹیں نا، اس کامیابی کو لے کے آئیں، پیٹرول تیل کہیں سے لیں سستے داموں، ان ممالک سے جو آپ کی شکریہ ادا کر رہے ہیں ان سے معاہدے کریں، یہ بھی کام کرنے والا ہے تاکہ اکانومی چلے جو یہاں پہ نہیں چل رہی ہے۔ تو مولانا کی تجویز بہت شاندار ہے جو انہوں نے پیش کی۔ اب میں ذرا خواجہ صاحب کے اوپر بھی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے بتایا کہ نریندر مودی نے جو ٹویٹ کیا، ایک بڑے ملک کے بڑے رہنما کا چھوٹا ٹویٹ، اس کے بدلے میں جو انڈیا کا بہت بڑا دانشور اور تجزیہ نگار ہے راجدیپ سردیسائی، اس کو میں پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گرمیاں ہیں یہ بڑی آئرنیز اور بڑی سرپرائزز سے بھرپور ہیں۔ We would have imagined a Pakistani PM announcing a US-Iran peace deal the world had ever been waiting for۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھارت کے طور پر، بھارتی باشندے کے طور پر کبھی یہ تصور کیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے بیچ ایک تاریخی ڈیل کا اعلان پاکستانی پرائم منسٹر کرے گا؟ تو وہاں پہ وہ لتاڑ ہیں اپنی قیادت کو کہ کہاں کھڑے ہیں آپ، تو آئسولیٹ کرنے جا رہے تھے، یہاں پاکستان کا نام بلند ہو رہا ہے۔ انڈیا نے کبھی اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، وہ آئینہ دکھا رہے ہیں نریندر مودی کو۔ خواجہ آصف صاحب یہ فرماتے ہیں 75 سال کے دوران ہم تاریخ کے ایک اہم دور سے گزر رہے ہیں۔ 78 سال میں اتنی کامیابی نہیں ملی جو آج ملی۔ 3 سال سے پاکستان کی کامیابی کی کوششوں کا سب سے بڑا پھر اللہ تعالیٰ نے آج عطا کیا ہے۔ آج سے پہلے بھی اگر پنڈی اور اسلام آباد میں اتنا تعاون ہوتا تو کئی بین الاقوامی اعزاز مل چکے ہوتے۔ پنڈی اور اسلام آباد میں آج جیسا تعلق ہوتا تو کئی سنگ میل طے ہو چکے ہوتے۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ تمام سننے والوں سے، کوئی ایک ایسا دور حکومت بتائیں سیاسی جب سیاستدانوں نے یہ کوشش نہ کی ہو۔ ہر سیاسی حکومت کی کوشش ہی یہ رہی کہ پنڈی اسلام آباد پیج 1 رہے، اور صفحہ 1 کے پھر جملے آن دی فلور آف دی ہاؤس بولے جاتے ہیں کہ ہم 1 پیج پہ ہیں۔ اس حکومت نے بھی، اس سے پہلے PTI کی حکومت میں بھی، آن ریکارڈ فواد چوہدری صاحب دیگر کی ایوان میں تقاریر موجود ہیں، اس سے پہلے بھی بی کے معاملات بھی ایسے ہی تھے، ملے جلے تلخ و شیریں تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے آپ سب سے خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ کیا ہر دور حکومت میں نوئنگ دی ڈائنامکس آف دی پالیٹکس ان پاکستان، ہر پاکستانی سیاسی رہنما نے یہ کوشش نہیں کی جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ اگر کی تو ناکام کیوں ہوتی ہے؟ کیوں حکومتیں وقت پورا نہیں کر پاتی؟ کیوں نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے؟ کیوں نئی سیاسی جماعت پیدا کی جاتی ہے؟ کیوں نیا بندوبست ہوتا ہے؟ اس کے اوپر اگر خواجہ صاحب بات کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، ورنہ میں سمجھوں گا یہ ادھوری بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب، آدھی بات کر رہے ہیں۔ موتیاں آلو ادھی گل نہیں کری تھی، پوری گل کرو، وہ اصل بات بتائیں۔ السلام علیکم۔